بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ اور یاد کرو اس وقت کو جب قال کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی بے شک میں رسول اللہ کا رسول علیکم تمہاری طرف مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی جو بین یدی میرے آگے ہے من تورات میں سے وہ مبشراً اور خوشخبری دینے والا ہوں برسول ایک رسول کی یاتی جو آئے گا من بعدی میرے بعد اسمہ اس کا نام احمد ہوگا فلما پھر جب جا آ گیا وہ ہم ان کے پاس بالبینات واضح دلائل کے ساتھ قالو تو انہوں نے کہا ہذا یہ سحر جادو ہے مبین کھلا۔ انتہائی محترم سامعین، حضرت عیسیٰ ابن مریم قرآن مجید عظیم الشان کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ابن مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ ویسے اسلام کے اندر یہ تعلیم ہے کہ جس وقت ولدیت کا تذکرہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کی تو فلاں ابن فلاں ذکر کیا جاتا ہے، والدہ کی بجائے والد کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ساتھ والد کا ذکر نہیں ہوتا، ابن مریم علیہ السلام ان کی والدہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر شناختی کارڈ کے اوپر ایک بندے کے والد کے بجائے اس کی والدہ کا نام درج ہوتا ہے، لیکن یہ بات ان کے لیے عیب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا والد ہوتا ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ ایک عورت کہ جس کے قریب اس کا شوہر نہ ہوا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہے تو ضرور نواز سکتا ہے، جیسے کہ کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کو ہر طرح سے پیدا کرنا آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور مٹی کے ذریعے سے وجود بخشا، پھر ہوا کو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس انداز کے اندر ان کو پیدا فرمایا، انسان کے جسم کے ایک حصے سے پیدا کر دیا۔ پھر ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار یوں بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نسل کو آگے چلا دیا ایک نطفے کے ذریعے سے۔ ایک میاں اور بیوی جب آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ بھی دکھلا دیا کہ ایک ہستی کو دنیا کے اندر لانے کے لیے میں ایک مرد اور ایک عورت کا ہم محتاج نہیں ہوں، بلکہ صرف ایک عورت سے کلمہ کن کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ایک وجود کو دنیا کے اندر موجود کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہیں، مریم کے بطن سے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے بندے تھے،
اللہ رب العالمین کے رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، بنی اولاد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو الفاظ ہیں، ایک اسرائیل، ایک ہے اسرا، دوسرا ہے ایل۔ اسرا عبرانی زبان کے اندر بندے کو کہا جاتا ہے اور ایل اللہ کو کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر اس کا ترجمہ عبداللہ، اردو کے اندر اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یا بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی تھیں۔ ایک ان کی شادی قطورہ سے ہوئی، جن سے اللہ رب العالمین نے ان کو مدین عطا کیا، جس کو مدین کے اندر آباد کیا، جس کے اندر بعد میں مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی دنیا سے، حضرت شعیب علیہ السلام مشہور پیغمبر اس مقام سے ہو گزرے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت حاجرہ تھیں، ان سے اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے کہ جن کو مکہ کے اندر آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ حضرت سارہ تھیں، ان سے اللہ رب العالمین نے ان کو اسحاق نصیب کیا۔ اسحاق کو اللہ رب العالمین نے شام اور فلسطین کے اندر آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یہی یعقوب جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور انہی کے اندر حضرت بنیامین بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ جتنے بھی دنیا کے اندر رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، وہ سارے بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ دنیا کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل کے بجائے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو یہود و نصارہ کی شکل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر تھے، لوگوں سے یہ بات کہا بھی کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی پر ہم ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے اپنے مخالفین کا مقابلہ کریں گے اور ان کو زیر کریں گے۔ لیکن جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ ضد کے اندر آ گئے، حسد کے اندر آ گئے، تعصب کے اندر آ گئے، اور محض اس وجہ سے ایمان لانے سے رک گئے کہ یہ نبی ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل شام و فلسطین کے اندر آباد تھے، کنان کے اندر آباد تھے۔ جس وقت بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا اور ایک قافلے والوں نے ان کو لے کر کے مصر کے اندر جا کر کے بھیج دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت نصیب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ مصر کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا فرمائی، لیکن جب وقت گزرتا گیا، ان کے اندر کمزوریاں آئیں تو فرعونی قبطی ان کے پر غالب آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ بنی اسرائیلی پھر سرائے سینہ تک پہنچتے ہیں، واپس ہوتے ہیں اپنے وطن کی طرف، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور کے اندر دوبارہ سے یہ بیت المقدس کے اندر، یہ شام و فلسطین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید عظیم الشان کے اندر جب ذکر ہوتا ہے بنی اسرائیل تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں، یا اہل کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے اندر یہودیوں کا بھی رد ہو گیا خود بخود کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو عام انسان تسلیم کرتے تھے، بلکہ بعض یہود نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اندر بھی
تان لگانے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف عیسائیوں کے اس قول کے اوپر بھی خود بہت رد ہو جاتا ہے جو کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو یہاں پر بتلا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ رب العالمین کے رسول تھے۔ خود انہوں نے جو اپنا تعارف کرایا وہ یہ کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی میں جو تعلیم دے رہا ہوں اور جو میں باتیں بتلا رہا ہوں وہ تورات کے مطابق ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ میں جو باتیں ارشاد فرما رہا ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تورات کے اندر جو کچھ اللہ کی طرف سے تھا وہ غلط ہے، نعوذ باللہ، ایسی تو کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ بگڑ رہے ہیں اور ایمان لانے کی طرف نہیں آ رہے۔ میں تو جو کچھ تورات کے اندر اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور دوسری بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھی وہ یہ کہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔ احمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو لوگ بھی جس زمانے کے اندر موجود ہوں اس زمانے کے اندر اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو لوگوں کے اوپر یہ بات ضروری ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر اللہ کے دین کے کام کے اندر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ کامیابی کا راستہ ہوگا، یہ عزت کا راستہ ہوگا لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے غلبے کا راستہ ہوگا۔ احمد اس کو بھی کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی ہے، سب سے بڑھ کر کے اللہ کی تعریف کی ہے اور لوگوں کو اللہ کی تعریف کیسے کی جاتی ہے یہ بھی سکھایا ہے۔ اور احمد اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی دنیا کے اندر بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ فلما جاء، پھر جب وہ آ گئے ہم ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، قالوا، تو لوگوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ اس کے علماء نے دو مطلب ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ لوگوں کے پاس آ گئے، اللہ رب العالمین نے نبوت کے حق ہونے کی پر ان کو بڑے دلائل دیے تھے۔ مہترزاد اندھے کو درست کر لیا کرتے تھے، کوڑ کے مریض کو درست کر لیا کرتے تھے، جو مردہ ہوتا تھا قم بسم اللہ کہہ کر کے اس کو اٹھ کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور مٹی کا جسم بنا لیتے تھے، اس کے اندر پھونک مارتے تھے، پرندہ بن جاتا تھا، اڑ جاتا تھا۔ لیکن جس وقت پورے براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے یہ کہہ کر کے ان کا انکار کر دیا کہ یہ سحر مبین، کھلا جادو ہے۔ دوسرا مفہوم علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہود اور نصارہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت انتظار کر رہے تھے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آ گئے، دلائل کے ساتھ آ گئے، براہین کے ساتھ آ گئے، تو ان لوگوں نے، ان میں سے اکثروں نے، یہود و نصارہ میں سے اکثروں نے، خاص طور پر یہودیوں نے یہ کہہ کر کے حضرت سحر مبین، یہ جادو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا۔ ان آیات بینات کے اندر سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انبیاء کے جو معجزے ہوں ان کے حق ہونے کو دل کے اندر ان کا یقین کیا جائے، ان کے اوپر ایمان رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر سچے دل سے ایمان لایا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو قرآن کا معجزہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو دل و جان سے اپنا، اس کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر اس قرآن و سنت کے نظام کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔